اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جو صبح کی فجر کی جو سنت کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ تمام دنیا میں سے بہتر ہے، دنیا میں جو بھی چیزیں اس میں ہیں ان سے بہتر ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اگر ایک انسان کو کامیاب ہونا ہے تو نمازوں کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کر کے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ذی عزت قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کا دوبارہ سے اس سیریز میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ نماز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے یہاں پہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہوتی ہے وہ ایک انسان کو بدی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، اور ایک اسلام کی بنیاد کا ایک اسلام کے جو توحید کا جو پلر ہے، اور ایک مسلمان کے زندگی میں سب سے زیادہ محکم اور مضبوط والا ایک حصہ ہے، وہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اور اس میں جو بات کرتے ہیں اس میں ہے شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ۔ نماز کو سب سے پریور پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اسلام اور ایک کافر میں، اگر ایک مسلمان اور کافر میں اگر فرق دیکھی تھی تو وہ ہمیشہ سے نماز سے ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ آج کل جو پریزنٹ ایرا ہے، جو موجودہ سماج ہے، اور خاص کر ہمارے گھروں ہمارے سماج میں دیکھا جائے تو آج کل اس نماز کی وہ اہمیت بہت دور چلی گئی۔ حالانکہ کہا گیا تھا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ جو نماز ہے وہ ایک مومن کی معراج ہے، اور معراج میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے تمام غم تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلو۔ تو لیکن ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ نماز اسلام کی بنیاد ہے، اگر ایک مسلمان کے ہونے کا تقاضا یہی ہے، اور اگر اسلام اور جو باقی نظام ہے، جو ادیان باطل ہے، اگر مسلمان اور کافر کے بین اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز ہے۔ اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو پہلے سے مسجد سے آگاہ کرانا چاہیے، ان کو ہمیں مسجد کی ایک رونق سمجھانی چاہیے، اور نماز کے فوائد ان تک پہنچانے چاہیے۔ جب ان ساری چیزوں کو ہم اپنے بچوں میں صحیح طریقے سے انکلکیٹ کریں گے تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا سماج پراسپیرٹی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو ضرورت انہی چیزوں کی ہے کہ اگر وادی کشمیر میں آج ہم دیکھیں یا باقی جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں، نماز کی اہمیت کو آج وہ مقام حاصل نہیں ہے، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہمیں نماز کو دیکھنا ہے۔ اور جب ایک انسان نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو کر اپنے غم پریشانیاں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ تمام چیزیں سامنے رکھتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ہمیں نماز کو دیکھنا ہے، ہمیں نماز کو اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ جب ایک انسان نماز ادا کرے گا وہ تمام دنیا کی بیماریوں اور برائیوں سے پرہیز کرے گا۔ اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور میں کون سا منہ لے کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیشہ سے بچوں کو تربیت کریں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے اس کے بعد سے بڑے ہوں، کیونکہ جب ایک بچے میں یہ صحیح معنوں میں ایک تربیت ہو جائے گی تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ ہمیشہ سے خوش ماحول میں رہے گا، وہ بچہ ہمیشہ سے صحیح عملاً اسلام کا جامہ اپنے آپ میں سے اوڑھ کے چلے جائے گا۔ تو یہی بات ہے، جب ہم بچوں کو نماز کی تلقین کریں گے، جب ہم بچوں کو دوسرے اور دیگر چیزوں کی تلقین کریں گے، خاص کر نماز، کیونکہ نماز ایک بیسک پلر ہے اسلام کا، اور جس نے یہ ستون قائم کیا اس نے اسلام کی عمارت کو صحیح طریقے سے کھڑا کر کے رکھا، اور جس نے اسی نماز کو ڈگمگا دیا، اسی نماز کو ترک کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا دیا گیا تو وہاں کے داروغ ان سے پوچھیں گے
کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچا، تو وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم لوگ نماز ہی نہیں تھے، ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الماعون میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ویل ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز کو ترک کرتے ہیں، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف دھیان دیکھنا ہے اگر ہمیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جو صبح کی فجر کی جو سنت کی 2 رکعتیں ہوتی ہے وہ تمام دنیا میں سے بہتر ہے، دنیا میں جو بھی چیزیں اس میں ہیں ان سے بہتر ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اگر ایک انسان کو کامیاب ہونا ہے تو نمازوں کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کر کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔